بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیں اب ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ مرتے وقت مومن کو 10 اعزازات سے یا ان میں سے بعض اعزازات سے نوازا جاتا ہے۔ فرشتے روح قبض کرنے سے پہلے آ کر السلام علیکم کہتے ہیں۔ مومن آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے سورج کی طرح روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں۔ مومن آدمی کی روح لپیٹنے کے لیے رحمت کے فرشتے جنت سے سفید ریشمی کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ روح کو معطر کرنے کے لیے فرشتے جنت سے خوشبو بھی اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ مومن کی روح قبض کرتے ہوئے فرشتے مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی کی بشارت دیتے ہیں۔ مومن آدمی کی روح جسم سے نکلتی ہے تو اس سے روئے زمین پر پائی جانے والی بہترین مشک جیسی خوشبو آتی ہے۔ مومن آدمی کی روح کے لیے زمین اور آسمان کے درمیان موجود سارے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ مومن آدمی کی روح کو آسمان پر لے جانے والے فرشتے آسمان کے دروازے پر مومن آدمی کا تعارف کرواتے ہیں تو محافظ فرشتے خوش آمدید کہتے ہوئے آسمان کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے مومن آدمی کی روح کو الوداع کہنے کے لیے اگلے آسمان تک ساتھ جاتے ہیں۔ 7ویں آسمان پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مومن روح کا اندراج علین میں کر لیا جاتا ہے اور روح کو واپس قبر میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ان تمام اعزازات کے بارے میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک انصاری کے جنازے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ جب ہم قبر پر پہنچے تو قبر ابھی نامکمل تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد اس قدر خاموشی سے بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کرید رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، لوگوں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر ارشاد فرمایا، جب مومن آدمی دنیا سے کوچ کر کے آخرت کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے تو اس کے پاس اس قدر سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں گویا کہ سورج کی طرح چمک رہے ہیں۔ ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے۔ وہ فرشتے حد نگاہ کے فاصلے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور وہ مومن آدمی کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاک روح، نکل اس جسم سے اور اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف چل۔ چنانچہ روح جسم سے اس طرح آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے پانی مشک سے بہہ نکلتا ہے۔ ملک الموت اسے پکڑ لیتا ہے۔ ملک الموت کے ہاتھ میں لمحہ بھر کے لیے وہ روح رہتی ہے کہ دوسرے فرشتے اسے لے کر جنت کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور اسے جنت کی خوشبو سے معطر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس روح سے روئے زمین پر پائے جانے والی بہترین مشک سے بھی اچھی خوشبو آتی ہے۔ پھر وہ فرشتے خوشبودار روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ راستے میں جہاں جہاں مقرب ملائکہ انہیں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کس آدمی کی ہے؟ جواب میں فرشتے کہتے ہیں، یہ فلاں ابن فلاں شخص کی ہے جو دنیا میں اپنے بہترین نام سے پہچانا جاتا تھا۔ فرشتے اس روح کو لے کر آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی درخواست کرتے ہیں۔ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس آسمان کے فرشتے مومن کی روح کو اگلے آسمان تک الوداع کہنے کے لیے ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ فرشتے اس روح کو لے کر 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، میرے بندے کا نام علین میں لکھ لو اور اسے زمین کی طرف واپس اس کے جسم میں لوٹا دو۔ میری دعا ہے تمام مومنین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔